بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے مخنث اور خواجہ سرا، ان کی تاریخ کیا ہے۔ مخنث کا لفظ عام طور پر استعمال نہیں کیا جاتا۔ احادیث میں مخنث یا خنثی مشکل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مختلف نام سامنے آتے گئے۔ انہیں خنثی مشکل یا مخنث کے علاوہ خواجہ، زنخا، ہجرا، زنانہ، خسرا اور بھی بہت سے نام ہیں علاقائی طور پر مختلف ممالک میں جو لیے جاتے ہیں۔ مخنث وہ ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر ایک جنسی معذوری اپنے ساتھ لے کے پیدا ہوتے ہیں اور مرد و عورتوں کی نسبت تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی بہت سی قسمیں سامنے آئیں جنہوں نے اصل خواجہ سراؤں کو یا اصل مخنث کو ایک گمنامی کی زندگی میں دھکیل دیا۔ ان سب کی الگ الگ قسمیں ہیں، الگ الگ ان کے نام ہیں، اس لیے عام طور پر یہ لوگوں کو ان کو پہچاننا بڑا مشکل ہے کہ اصل مخنث کون ہے اور دو نمبر لوگ جو ہیں وہ ان کا جو روپ دھارتے ہیں وہ کون ہیں۔ مخنث تو وہ ہو گئے جو پیدائشی طور پر ہیں، اور دوسری طرف وہ جو اپنے آپ کو انہوں نے مرد سے عورت بننے کے چکر میں اپنے آپ کو خواجہ سرا کیا، اپنی جنس تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ یہ ان کی جنس تبدیل ہوتی نہیں ہے، یہ صرف کوشش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم عورت ہیں۔ یہ صرف ایک ہمدردی سمیٹنے کی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں ہمدردی ملے، ہمیں پیسے مل جائیں اور ہمارا جو ہے اسی طریقے سے گزارا ہوتا رہے۔ اصل مخنث نہیں، جو دو نمبر خواجہ سرا ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اب خواجہ سرا جو ہیں یہ کوئی ان کی کوئی جنس کا نام نہیں ہے، یہ کسی زمانے میں، یہ فارسی کا لفظ ہے اور یہ کسی زمانے میں سراؤں کے محلات کے اندر بادشاہوں کی بیگمات کے یہ دربان ہوا کرتے تھے، محافظ ہوا کرتے تھے۔ فارسی میں خواجہ سرا ایسے شخص کو کہتے ہیں جو عورتوں کی نگرانی پر مامور ہو۔ ماضی میں یہ روایت عام رہی ہے کہ بادشاہ، نواب، امراء اپنے حرموں کی نگرانی کے لیے ایسے افراد کا چناؤ کرتے تھے جو پیدائشی طور پر مسائل کا، جنسی مسائل کا شکار ہوتے تھے، جو مخنث ہوتے تھے، ان کو اپنے حرموں کی نگرانی کے لیے مامور کرتے تھے۔ اب عورتوں کے ساتھ، ان کی بادشاہوں کی بیگمات کے ساتھ، رانیوں کے ساتھ، مہارانیوں کے ساتھ جب ان کی حفاظت پہ مامور رہتے تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام، تمام چیزوں کی ان کی ذمہ داری ہوتی تھی، وہیں پہ رہتے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کے اندر بھی وہ حرکتیں آنا شروع ہوتی تھیں۔ یہ دوسرے مردوں کی نسبت مطلب ان وہاں پر نہیں رہتے تھے، زیادہ وقت ان کا حرم کی نگرانی کے لیے گزرتا تھا، یہ الگ تھلگ رہتے تھے ان سے، تو اس طرح ان میں یہ نسوانی حرکتیں ان میں آنا شروع ہو گئی اور انہوں نے پھر باقاعدہ ایک عورت کا روپ دھارا۔ جو مردوں میں بھی مخنث تھے ان میں بھی پھر یہ عورتوں کی مشابت یہ لینے لگے اور یہ کہنے لگے کہ ہم بھی عورت ہیں۔ ترکی میں جو بادشاہ تھے وہ یہ کیا کرتے تھے کہ جو پیدائشی طور پر مخنث تھے ان کو تو اپنے پاس وہ پہلے پورے اپنے ملک میں جہاں جہاں پر یہ مخنث ہوتے تھے ان کو اپنے ملک میں، اپنے دربار میں اکٹھا کرتے تھے، وہاں پر ان کی تربیت ہوتی تھی اور اس کے بعد ان کو اپنی بیگمات کی حفاظت میں مامور کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد جب اگر انہیں نہیں ملتا تھا تو ظلم یہ ہوتا تھا کہ جو اچھے بھلے لڑکے تھے، جو بچے تھے، ان کو مخنث کر دیا جاتا تھا زبردستی، ان کو صنف اعزاز سے محروم کر کے، تو پھر ان سے حفاظت کی جو ڈیوٹی ہے وہ ان سے لی جاتی تھی۔ تب سے یہ نام ان کے ساتھ لگ گیا اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تھوڑا سا ریزنیبل نام ہے، اس لیے وہ اب ان کو خواجہ سرا کہہ کے وہ پکارتے ہیں۔ پہلے نواب اور امراء انہوں نے ان سے استفادہ کیا، وہ اپنی حفاظت کے لیے مامور، اپنی بیگمات کی، اپنی فیملی کی حفاظت کے لیے ان کو مامور کرتے تھے۔ جب وہ وقت بھی گزر گیا تو پھر یہ ان کے ڈیرے جو تھے وہ گلی کوچوں میں لگ گئے، اور اب جہاں انسان پایا جاتا ہے وہیں پہ یہ خواجہ سرا یا یہ لوگ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ ماضی میں بادشاہوں کی، امراء کی، بیگمات کی حفاظت کرنے والے جو خواجہ سرا تھے وہ انتہائی اعلیٰ معیار کے نشانہ باز ہوتے تھے، تیر انداز ہوتے تھے، رسا کشی اور کشتی رانی کے ماہر تھے، انہیں جنگ بھی لڑنا آتی تھی، وہ حفاظت کے لیے مامور اس لیے ہوتے تھے، ان کی تمام تربیت ہوتی تھی، بس ناچ گانا نہیں تھا۔ اور آج یہ ستم ظریفی دیکھیے کہ آہستہ آہستہ ان کے یہ تمام اوصاف ختم ہو گئے اور آج یہ صرف ناچ گانے تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں۔ ناظرین، باقی تفصیلات کے لیے ہم باقی دیگر پروگرامز میں آپ کو ذکر کریں گے ان کے دیگر معاملات کے بارے میں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔